بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نفحۃ العرب کا پہلا باب ہے فی النثر، سبق نمبر 3 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق کے اندر ایک نحوی مسئلے کو پڑھیں گے۔ عبارت دیکھ لیں۔ تقول اکلت السمکۃ حتی رأسها برفع السین ونصبها وجرها، اما الرفع فبأن تكون حتی للابتداء ويكون الخبر محذوفا بقرینۃ اکلت وهو معقول، واما النصب فبأن تكون حتى للعطف وهو ظاهر، والثالث اظهر، وكان الفراء يقول اموت وفي قلبي من حتى لانها ترفع وتنصب وتجر۔ عبارت ہوگی ہے، اب اس کا ترجمہ دیکھ لیں، پھر آخر میں لغوی صرفی تحقیق اور تشریح کریں گے۔ حضرت فرما رہے ہیں کہ تو کہے گا میں نے مچھلی کو کھایا یہاں تک کہ اس کے سر کو، سین کے رفع کے ساتھ، نصب کے ساتھ اور جر کے ساتھ۔ رفع تو اس لیے کہ یہاں پہ حتی ابتدا کے لیے ہے اور خبر محذوف ہے اکلتو کے قرینہ کی وجہ سے، اور وہ معقول ہے، اور نصب وہ اس لیے کہ حتی یہاں پہ عطف کے لیے اور یہ ظاہر ہے، اور تیسرا یہ اظہر ہے۔ اور امام فرا رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے تھے کہ میں مر جاؤں گا لیکن میرے دل میں حتی کے بارے میں خلجان باقی رہے گا، اس لیے کہ رفع دیتا ہے، نصب دیتا ہے اور جر دیتا ہے۔ عبارت ہوگی ہے، ترجمہ ہو گیا۔ اب چلتے ہیں لغوی صرفی تحقیق کی طرف اور آخر میں چلیں گے اس کی تشریح کی طرف۔ دیکھیں یہ مسئلہ، یہ جمع اس کی آتی ہے مسائل، ضرورت اور مطلب کو کہا جاتا ہے۔ اور اس کے بعد آگے دیکھیں، سم کا یہ مچھلی کو کہتے ہیں، اکل یاکل اس کا مطلب کھانا ہوتا ہے، قال یقول بولنا، رأس اس کی جمع آتی ہے رؤوس، یہ سر کو کہتے ہیں، رفع یرفع رسب دینا، اور نصب ینصب نصب دینا، جر یجر جر دینا۔ ظاہر دیکھ لیں، ظہر یظہر ظہورا اس کا مطلب ظاہر ہونا، یہ اظہر یہ اسی سے اسم تفضیل کا صیغہ ہے، اور امام فرا یہ ایک بڑے مشہور یہ عالم ہیں۔ تو بہرحال یہ اس کا لغوی صرفی تحقیق ہو گئی ہے۔ اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ لیکن حضرت فرما رہے ہیں کہ آپ یہ کہیں گے اکلت السمکۃ حتی رأسها، یہ جو رأس ہے اس کے اوپر رفع بھی پڑھیں گے، حتی رأسها یہ بھی پڑھا جاتا ہے، اور اس کے اوپر نصب بھی آپ پڑھ سکتے ہیں حتی رأسها، اور اس کے اوپر آپ جر بھی پڑھ سکتے ہیں حتی رأسها، تینوں طریقے سے آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ یہ فرمایا برفع السین ونصبها وجرها، سین پر رفع بھی پڑھ سکتے ہیں، رأسها نصب بھی پڑھ سکتے ہیں، رأسها وجریا اور جر بھی پڑھ سکتے ہیں، رأسها یہ جو حاضمیر ہے اسی سین کی طرف لوٹ رہی ہے۔ اب آگے تینوں کی وجہ بیان کی ہے کہ رفع پڑھیں گے تو کیوں پڑھیں گے، نصب پڑھیں گے تو کیوں پڑھیں گے، جر پڑھیں گے تو کیوں پڑھیں گے۔ دیکھیں اس میں پہلے بتا رہے ہیں کہ جو رفع ہے وہ اس لیے پڑھیں گے کہ یہ نا اکلت السم کا یہاں تک بات ہو جائے گی پوری، میں نے مچھلی کھائی، اور اس کے بعد حتی جو ہے یہ ابتدائیہ ہوگا، ابتدائیہ استئنافیہ، یعنی یہاں سے ایک نیا کلام شروع ہو رہا ہے، نئے کلام کی ابتدا ہو رہی ہے۔ اور یہ جو ہے نا رأسها اس کو پھر پڑھیں گے، رأسها مبتدا ہونے کی وجہ سے اس کو رفع پڑھیں گے، کیونکہ یہ جو حتی ہے ابتدا کے لیے استئنافیہ ہے، یہاں سے نیا کلام شروع ہو رہا ہے، تو مضاف مضاف الیہ سے مل کر یہ بنے گا مبتدا۔ اب اس کی خبر کیا ہے، تو حضرت خبر بتا رہے ہیں کہ اس کی خبر یہ محذوف ہوگی، حتی ابتدا کے لیے ہوگا یعنی استئنافیہ ہوگا، خبر اس کی محذوف ہوگی بقرینۃ اکلت۔ اب یہ جو خبر آپ نے محذوف نکالنی ہے وہ یہی اکلتو کے مطابق ہی نکالنی ہے، کیونکہ چونکہ پہلے اکلتو کا ذکر ہے لہذا اسی سے ملتی جلتی ہم خبر محذوف نکالیں گے، اور وہ کیا ہے کہ میں نے اس کا سر معقول وہ بھی کھایا گیا ہے، تو اس کے آپ نے خبر اس طریقے سے محذوف نکالنی ہے، رأسها معقول، تو یہ معقول یہ بن جائے گی اس رأسها مبتدا کی خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوگا۔ یہ فرما رہے ہیں کہ خبر اس کی محذوف ہوگی بقرینۃ اکلتو، اکلتو کے قرینہ کی وجہ سے، اور وہ محذوف خبر کیا ہے وہ یہ ہے معقول۔ اور وامن نصب، اب یہاں سے نصب کی وجہ بتا رہے ہیں کہ آپ نے نصب اس کے اوپر کیوں پڑھنا ہے۔ دیکھیں نصب بہت آسان ہے کہ حتی جیسا کہ آپ کو معلوم ہے یہ عطف کے لیے بھی آتا ہے، تو آپ حتی کو عاطفہ بنائیں، اور یہ جو راس ہے اس کا آپ عطف ڈالیں سمکا کے اوپر، اور جو سمکا ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ اس کا مفعول واقع ہو رہا ہے اکلتو کا، تو اسی کے اوپر عطف ڈالتے ہوئے یہ جو راس ہے یہ بھی مفعول واقع ہوگا اکلتو کا، تو معطوف علیہ معطوف مل کر یہ اکلتو کا مفعول واقع ہوں گے۔ تو یہ فرما رہے ہیں کہ یہ جو حتی ہے نصب اس لیے کہ یہاں پہ حتی عطف کے لیے ہوگا، وہو ظاہر، اور یہ تو بالکل ظاہر ہے کہ مفعول ہونے کی وجہ سے اس کے اوپر نصب آئے گا۔ والثالث اظہر، اور جو تیسری صورت ہے وہ زیادہ ظاہر ہے، یعنی یہ جو حتی ہے آپ اس کو حتی جارہ بنائیں، کیونکہ جو حتی جارہ ہوتا ہے یہ انتہا کے لیے آتا ہے، غایت انتہائی غایت کے لیے آتا ہے، یعنی جس چیز پر کسی چیز کا آخر اور اینڈ ہو رہا ہو، تو یہاں پر بھی اگر آپ اس کو اس غایت کے انتہا کے لیے بنائیں گے تو مطلب بہت زیادہ واضح ہو جائے گا، کیونکہ وہ جو بات کہنے والا ہے نا وہ یہی کہہ رہا ہے کہ میں نے مچھلی کھائی ہے، اور میری مچھلی کھانے کی جو انتہا تھی، اینڈ تھا، وہ یہ تھا کہ میں نے اس کا آخر میں اس کا سر بھی کھا لیا تھا۔ تو اس لیے فرمانے کہ یہ جو تیسری صورت ہے اس کے اوپر جر پڑھنا یہ زیادہ اظہر ہے، زیادہ ظاہر ہے، زیادہ بہتر ہے۔ تو اس صورت میں کیا ہوگا کہ آپ اس کو حتی کو جارہ بنائیں، رأس مضاف حاضمیر مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر حتی جار کا مجرور،
جار مجرور مل کر آپ اسی اکلتو فعل کے متعلق کر دیں تو اکلتو فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوگا. تو یہ ہو گیا والثالث اظہر. آگے دیکھیں, آگے فرماتے امام فرا رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے تھے اموتو میں مر جاؤں گا وفی قلبی من حتی. یہاں پہ اصل میں نا فعل محذوف ہے. اصل میں امام فرا جو فرمانا چاہ رہے تھے نا وہ یہ فرمانا چاہ رہے تھے وفی قلبی یبقى تردد, میں مر جاؤں گا اور میرے دل کے اندر حتی کے بارے میں تردد یہ باقی رہے گا. یہ جو من ہے یہ فی کے معنی کے اندر آپ کر لیں. تو یہ فرمایا کہ امام فرا رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے تھے کہ میری موت واقع ہو جائے گی, یعنی مرتے دم تک میرا یہ اشکال دور نہیں ہوگا کہ حتی رفع دیتا ہے, نصب دیتا ہے, جر دیتا ہے, کیا کرتا ہے, کیونکہ حتی جو ہے وہ تینوں کاموں کے لیے ہی استعمال ہوتا ہے. جیسا کہ آپ کو یہاں پہ میں سمجھا چکا ہوں, رفع بھی آپ پڑھ سکتے ہیں, نصب بھی پڑھ سکتے ہیں, اور آپ اس کے اوپر جر بھی پڑھ سکتے ہیں. یہ فرمایا وفی قلبی من حتی یبقى تردد فی حتی, میرے دل کے اندر حتی کے بارے میں تردد اشکال باقی رہے گا, اس لیے کہ جو حتی ہے رفع بھی دیتا ہے, نصب بھی دیتا ہے, جر بھی دیتا ہے. یہ جو تینوں ہے نا, آپ نے ان تینوں کو واحد مؤنث غائب کا صیغہ پڑھنا ہے, واحد مذکر مخاطب نہیں پڑھنا, کیونکہ یہ جو تینوں ہے نا یہ اسی ہا کی طرف بات جا رہی ہے اور یہ جو ہا ضمیر ہے اسی حتی کی طرف لوٹ رہی ہے. تو یہ تیسرا سبق تھا جس کے اندر ایک نحوی مسئلہ ہم نے تفصیل سے پڑھ لیا ہے. اب چلتے ہیں چوتھے سبق کی طرف.